میں ویڈیو کی ابتدا سے پہلے آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ کچھ منٹ نکال کر اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی خاطر اس فتنہ حاضرہ سے بچنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ جاوید احمد غامدی، جس کا اصلی نام شفیق احمد تھا، 1951 میں پنجاب کے ضلع ساہیوال میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے لاہور کا رخ کیا اور مختلف اساتذہ سے روایتی انداز میں اسلامی علوم پڑھے۔ 1973 میں وہ امین احسن اصلاحی کا شاگرد بنا، جس نے اس کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ غامدی نے 1979 سے 1991 تک سول سروسز اکیڈمی لاہور میں عربی پڑھائی۔ 9/11 کے بعد جب امریکن CIA اپنے وزیر دفاع ریمزے فیلڈ کی ہدایت پر پاکستان میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈ رہی تھی جو پاکستانی عوام کو اسلام کے امریکن ایڈیشن کی تعلیم دے سکے، اور قرہ فال جاوید احمد غامدی، جو اس وقت شفیق احمد تھا، کے نام نکلا، اور یہ پوری تندی سے امریکن اسلام کی تبلیغ میں جت گیا۔ غامدی کے نظریات میں سے کچھ اہم نکات یہ ہیں جن پر ہم بعد میں تفصیل اور دلائل سے بھی بات کریں گے۔ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ دوسرا، قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ تیسرا، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق حاصل نہیں۔ چوتھا، حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ پانچواں، داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے۔ چھٹا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتد کی شرعی سزا زمانے کے لحاظ سے خاص تھی۔ ساتواں، رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں ہے۔ غامدی کے ان نظریات کو جان کر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دینی عقائد سے کس قدر متصادم ہیں، اور ہمیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جاوید احمد غامدی دور حاضر کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ ہے۔ خصوصی طور پر ہمارا بنیادی دینی تعلیم سے محروم نوجوان، دنیاوی تعلیم یافتہ اردو دان طبقہ کافی حد تک اس فتنہ کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ فی زمانہ غامدی فکر ایک مکمل مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ یہ دور حاضر کا ایک ایسا تجدد پسند گروہ ہے جس نے اپنے امریکن آقاؤں کی ہدایت پر دین اسلام کا امریکن ایڈیشن تیار کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے الفاظ کے معنی اور دینی اصطلاحات کے مفاہیم تک بدلنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بھیڑ کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے، یہ جیسے رنگین خوشنما کیپسول میں زہر بھر کے بیچ رہا ہے۔ اگر اسے اب نہیں کچلا گیا تو مستقبل میں یہ مرزا غلام احمد کی طرح کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے، کیونکہ غلام احمد نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ درجات میں ہی کیا تھا۔ میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ کسی اور ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ان میں سے ایک سلسلہ عبداللہ چکڑالوی اور شیخ اسلم، میں اسے شیخ نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ مرتد تھا۔ شیخ اسلم جیراج پوری سے ہوتا ہوا چودھری غلام احمد پرویز بٹالوی معروف منکر حدیث تک پہنچتا ہے، جن لوگوں نے اپنے عزائم اور فاسد نظریات کی ترویج میں احادیث کو رکاوٹ گردانا، انہوں نے حجیت حدیث کا انکار کیا، جبکہ قرآن پاک میں واضح ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو۔ غامدی نہ صرف منکر حدیث بلکہ اسلام کے متوازی ایک الگ مذہب کا علم بردار بھی ہے۔ یہ شخص اپنی چرب زبانی کے ذریعے اس فتنے کو خوب پھیلا رہا ہے، اور اس مقصد کے لیے امریکن ایجنسی CIA کی مدد سے اس کو پاکستانی الیکٹرانک میڈیا کی پوری توجہ اور سرپرستی بھی حاصل ہے۔ غامدی کے منکر حدیث ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ وہ اپنے من گھڑت اصول حدیث رکھتا ہے، حدیث اور سنت کی اصطلاحات کے معنوی تحریف کرتا ہے، اور ہزاروں احادیث صحیحہ کی حجیت کا انکار کرتا ہے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ وہ بھی دین اسلام میں صحیح حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ اب ہم جاوید احمد غامدی کے کچھ معروف عقائد کو اسی کی کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس فتنہ کی حقیقت جاننے میں آسانی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ کتاب کا نام میزان علامات قیامت، جس کا صفحہ 178 اور اس کی اشاعت 2014 میں ہوئی تھی۔ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ کتاب کا نام میزان علامات قیامت، صفحہ 177، جس کی اشاعت مئی 2014 میں ہوئی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق حاصل نہیں ہے۔ اشراق، اکتوبر 2008 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، صفحہ نمبر 67۔ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کتاب کا نام میزان، اس کا صفحہ 15 ہے۔ سنتوں کی کل تعداد صرف 27 ہے۔ کتاب کا نام میزان اور صفحہ نمبر 14۔ داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے۔ مقامات، صفحہ 138، اس کی اشاعت نومبر 2008 میں ہوئی تھی۔ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ کتاب کا نام اشراق،
اس کی اشاعت اگست 2008 میں ہوئی تھی۔ اس کا صفحہ نمبر 95 ہے۔ رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں ہے۔ کتاب کا نام برہان، صفحہ نمبر 35 تا 146۔ اس کی اشاعت فروری 2009 میں ہوئی تھی۔ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی۔ کتاب کا نام برہان ہے، اس کا صفحہ 146 اور اس کی اشاعت فروری 2009 میں ہوئی تھی۔ قرآن پاک کی صرف ایک قرت ہے، باقی قرتیں عجم کا فتنہ ہیں۔ کتاب کا نام میزان، صفحہ 32 اور اس کی اشاعت اپریل 2002 میں ہوئی تھی۔ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے۔ اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں۔ جو سمجھے کہ اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ سوال و جواب کتاب کا نام ہے ہٹس 612، اس کی اشاعت 10 مارچ 2009 میں ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ کتاب کا نام اشراق، اس کی اشاعت اپریل 2011 میں ہوئی تھی۔ صفحہ نمبر اس کا 2 ہے۔ تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے۔ کتاب کا نام برہان ہے، اس کا صفحہ 181 اور اس کی اشاعت 2009 میں ہوئی تھی۔ مسلم اور غیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہے۔ کتاب کا نام برہان، صفحہ 25 تا 34 اور اس کی اشاعت فروری 2009 میں ہوئی تھی۔ زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے۔ کتاب کا نام اشراق، جون 2008 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی اور صفحہ 70 ہے اس کا۔ یہود و نصارہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ عیدن موسیقی فی النفسہ جائز ہے۔ کتاب کا نام اشراق، فروری 2008 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی اور اس کا صفحہ 69 ہے۔ بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں۔ کتاب کا نام اشراق، مارچ 2009 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی اور اس کا صفحہ 69 ہے۔ بیمہ جائز ہے۔ کتاب کا نام اشراق، جون 2010 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی اور اس کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حقدار ہے۔ مرنے والے کی وصیت ایک ثلث تک محدود نہیں، وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے۔ کتاب اشراق، مارچ 2008 میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، صفحہ 63 ہے۔ مقامات 140، طبع نومبر 2008۔ سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے، اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے۔ باہوالا غامدیت کیا ہے؟ اکتوبر 1998، صفحہ 89۔ سنت صرف دین ابراہیم کی وہ روایت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا، اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح ہوگی۔ کتاب کا نام میزان ہے، صفحہ 14، طبع 2014۔ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، بقول جاوید احمد کامدی۔ ماہنامہ اشراق، صفحہ 35 تا 46، مئی 2005۔ دوپٹہ ہمارے ہم مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں۔ دوپٹہ کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ماہنامہ اشراق، صفحہ 47، شمارہ مئی 2002۔ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں، اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ میرے عزیز خواتین و حضرات، آج ہم نے جاوید احمد کامدی کا متنازع نظریات پر تفصیل سے بات کی۔ یہ ہمارے ایمان اور دینی عقائد کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی گہرائی میں جا کر علم حاصل کریں اور ایسے فتنوں سے خود کو اور اپنے خاندان کو بچا سکیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کو مضبوط کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس فتنہ سے بچائے رکھے، ہمارے دینی علوم میں اضافہ کرے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور درست علماء کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اور خاندان کے دینی عقائد اور ایمان کی حفاظت کریں اور اس فتنہ کے لیکچر سے اتنا ہی دور رہیں جتنا قادیانیوں سے رہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلان ضیاء فریدی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی ایسی خوبصورت موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔